پہلا کلمہ معافی۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح نہایت کرب کی حالت میں مصلوب اپنے دکھ، اپنی تکلیف اور اپنے زخموں کے متعلق نہیں سوچ رہا۔ اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں لگے ہوئے کیلوں کی پرواہ نہیں۔ اسے اپنے سر پر کانٹوں کے تاج کا احساس نہیں۔ اسے اپنے خون کے بہنے کی وجہ سے کمزوری کا بھی کوئی احساس نہیں، بلکہ اسے پرواہ ہے تو انسان سے اس محبت کی جو وہ انسان سے رکھتا ہے، اور محبت کے اسی احساس نے اسے اپنی فکر سے بے پرواہ کر رکھا تھا۔ صلیب پر جو اسے پہلی فکر تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو بچائے، وہ اپنے مارنے والوں کو بچائے۔ جب ہی صلیب پر جو پہلے الفاظ منجی عالم یسوع مسیح کے منہ سے ادا ہوئے وہ یہی تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کی یا اپنے دوستوں کی فکر کرے، یسوع نے پہلے خدا باپ سے اپنے ستانے والوں، لان تان کرنے والوں اور مارنے والوں کے لیے معافی کی درخواست کی۔ غور کریں، یسوع انتہائی کرب کی حالت میں اپنے ستانے والوں کے ظلم سہ رہا ہے، اور پھر بھی ان کی برائی کے بدلے ان سے اچھائی کر رہا ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے اس عمل سے ایک درس دے رہے ہیں کہ محبت ہر جذبے سے افضل ہے، کیونکہ وہی برداشت اور معاف کرتی ہے، بلکہ ان کو بھی جو اپنی خوشی سے گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ کلام کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس یعنی یسوع کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا، جبکہ یسوع نہ صرف ان کو معاف کرتا ہے بلکہ وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ یسوع کس قدر انسان سے محبت رکھتا ہے، یہ کلمہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو رد نہیں کرتا، وہ ان سے انتقام لینے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے ستانے والوں کو تحفظ دیتا ہے اور خدا باپ کے سامنے ان کا وکیل بنتا ہے۔ یسوع نے صلیب اٹھانے سے پہلے یہ تعلیم دی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ یہ الفاظ صلیب پر یسوع کی تعلیم کا تسلسل ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مخالفوں نے اس قسم کی موت اس کے لیے چنی، تاکہ جب اسے اذیت ملے تو وہ ستانے والوں کے لیے لان تان کرے، اور ہم کہیں کہ کیونکہ یہ خود اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس لیے یہ اور اس کی تعلیم جھوٹی ہے۔ پر یسوع نے صلیب کے دکھ سہتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ اور اس کی تعلیم سچی ہے۔ اگر آج ہم بھی اس پاک جمعے والے دن خود کو مسیحی کہتے ہیں تو یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کی صلیبی محبت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم یسوع کے نقش قدم پر نہیں چلتے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یسوع کے اس معافی کے کلمے کا پرچار کریں۔ اس بات پر عمل یقینی بنائیں کہ جس طرح یسوع نے ہمیں معاف کیا ہے اسی طرح ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، اس وجہ کے ساتھ کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری حالت یسوع کی صلیبی حالت سے بالکل مختلف ہے۔ ایسی اذیت میں بھی نہیں جس میں یسوع تھا۔ مقدس پولوس رسول فرماتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ معافی کا یہ کلمہ جہاں یسوع کو خدا کا بیٹا ثابت کرتا ہے، وہیں یسوع کو ایک وکیل کی حیثیت میں بھی متعارف کراتا ہے۔
کہ کس طرح یسوع اپنے ستانے والوں کی وکالت کرتے ہوئے ان کے لیے معافی کی اپیل کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو معاف کر، کیونکہ میں ان کے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ میں الہی انصاف کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ میں نے ان کی سزا موت کی صورت میں قبول کی ہے۔ صلیب پر معافی کا یہ پیغام صرف یسوع پر ظلم کرنے والوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ نسل انسانیت کے اس گناہ پر معافی کا اعلان تھا جو نسل انسانیت کی فطرت میں آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے سرایت کر چکا تھا۔ غور کریں جس اعتراض کی وجہ سے یسوع کو صلیب دی گئی کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، کیا یسوع نے اس کا انکار کیا؟ نہیں، بلکہ جان کنی کی حالت میں بھی خدا کو باپ کہنے سے نہ گھبرایا، جو یسوع مسیح کی وفاداری کا عملی نمونہ ہے۔ یسوع نے قول و فعل میں مطابقت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ معافی کا یہ کلمہ یسوع کو ابن خدا کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ معافی کا یہ کلمہ یسوع کو درمیانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یسوع نے توما سے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ معافی کا یہ کلمہ یسوع کے ایک وکیل ہونے کے طور پر بھی اس کو پیش کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ یسوع میرے گناہوں کے سبب موت کے حوالے کیا گیا۔ اس کی صلیبی موت کے ذمہ داروں میں بھی شامل ہوں، ان میں جنہوں نے اس کو بیچا، اس سے حسد کی، اسے مارا، کوٹا، اس کا مذاق اڑایا۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر یسوع کی یہ شفاعت ہمارے لیے بھی ہے، اور جب ہم معافی کو قبول کرتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ابن خدا ہے، وہ درمیانی ہے، وہ ہمارا وکیل ہے۔ کیا آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی کے اس بھید کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آج آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ آج بھی یسوع مسیح ہم سب کی شفاعت کر رہے ہیں۔ اس معافی کو قبول کریں اور ابدی زندگی پائیں۔ آمین۔